الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جاہلیت مشرکانہ دوسری قسم کی جاہلیت ہے جس کا ذکر مولانا مودودی نے اپنی کتاب تجدید و احیاء دین میں کیا۔ پہلی جاہلیت جاہلیت خالصہ ہے، دوسری جاہلیت مشرکانہ ہے اور تیسری جاہلیت راہبانہ ہے۔ تو اس جاہلیت مشرکانہ میں ہوا یہ کہ جو معلوم اشیاء تھیں ان کو خدا بنایا گیا، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، سیاروں کو، سمندر کو، پہاڑ کو، گائے کو، ہاتھی کو اور آگ کو اور مرے ہوئے انسانوں کو، زندہ انسانوں کو خدا بنا کر ان کی پوجا پرستش کی گئی اور اللہ کے ساتھ انہیں شریک کیا گیا۔ اور دوسری چیز یہ ہوئی کہ کچھ خیالی خدا تصنیف کیے گئے، ان کی قوت واہمہ نے یہ تخلیق کیا کہ یہ دولت کی دیوی ہے، یہ صحت کی ہے، یہ بیماری کی ہے، یہ قوت کی ہے، یہ طاقت کی ہے، یہ شہوت کی ہے، یہ حمل کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تیسری چیز یہ ہوئی کہ کچھ خیالی تصویریں انہوں نے بنا لی، جیسے گائے کے اوپر ایک تصویر لگا دی انہوں نے، ایک انسان کے اوپر بندر کی تصویر لگا کر اسے ہنومان کہہ دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اور کبھی ایک انسان کے اوپر کئی سر لگا کے دکھا دیے، کبھی پرندوں کو خدا بنا کر اس میں ترمیم کی، یعنی انسان بھی ہے وہ پرندہ بھی ہے، انسان کے اوپر شیر لگا دیا گیا۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اب مسلمانوں میں کیا ہوا، جو اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کے اثر سے جہاں جہاں لوگ اللہ واحد قہار کی خدائی کے قائل ہو گئے، وہاں سے خداؤں کی دوسری اقسام تو رخصت ہو گئی، وہ سارے تصورات ختم ہو گئے۔ نہیں، اللہ ایک، اللہ احد، اللہ واحد، هو اللہ احد، یہ تصور انہوں نے قبول کر لیا۔ مگر اب کیا ہوا سنیے، انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین، مجذوب پاگل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اور اقطاب، ابدال، علماء، مشائخ اور ذل الہوں کی خدائی پھر بھی کسی نہ کسی طرح عقائد میں اپنی جگہ نکالتی رہی۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد جاہل لوگوں نے کسی طرح وہ نظریات نئے ناموں سے، خوبصورت ناموں سے اس کے اندر داخل کرتے رہے۔ جاہل دماغوں نے مشرکین کے خداؤں کو چھوڑ کر ان نیک بندوں کو خدا بنا لیا جن کی ساری زندگیاں بندوں کی خدائی ختم کر کے اللہ کی خدائی ثابت کرنے میں مصروف ہوئی تھی۔ یعنی نیک لوگوں کو اب خدا بنانے کا ایک تصور پیدا ہو گیا۔ ایک طرف مشرکانہ پوجا پاٹ کی جگہ اب کیا ہوا سن لیجئے، منتر تھے، مشرکانہ پوجا پاٹ تھی، بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے تھے، کچھ منتر، کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے وہ لوگ۔ اب کیا ہوا، فاتحہ، زیارات، نذر، عرس، سندل، چڑھاوے، نشان، علم، تعزیے اور اس قسم کے دوسرے مذہبی اعمال کی ایک نئی شریعت تصنیف کر لی گئی۔ ذرا غور سے سن لیجئے کہ شرک کس طرح اللہ کو ماننے والوں کے درمیان پیدا ہوتا گیا۔ دوسری طرف بغیر کسی ثبوت علمی کے ان بزرگوں کی ولادت، وفات، ظہور و غیاب، کرامات و خوارق، اختیارات و تصرفات اور اللہ کے ہاں ان کے تقرب کی کیفیات سے متعلق ایک پوری میتھولوجی تیار کی گئی۔ اب اس سے پہلے کہ ذرا ہم آگے بڑھیں، ذرا ایک چیز کو سمجھ لیجئے کہ دو اصطلاحات ہیں۔ ایک تو ہے معجزات، تو معجزہ اصل میں انبیاء کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے، اور معجزہ اصل میں اللہ کا اختیار ہے، نبی کا اختیار نہیں، اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ جب چاہے کسی نبی کے ہاتھ سے معجزہ صادر کر دے۔ یہ ڈنڈا ہے تو ڈنڈا ہی رہے گا، لیکن جب اللہ چاہے گا وہ فرعون کے دربار میں سانپ بن جائے گا۔ ڈنڈا ڈنڈا ہی رہے گا، جب اللہ چاہے گا تو وہ پھر
سمندر میں اس کو پھینکا جائے تو سمندر ان کو راستہ دے دے گا۔ تو قانون طبعی کے خلاف اور اسباب سبب اور جو ہے علت کے بغیر چیزوں کے ہو جانے کو معجزہ کہتے ہیں۔ وہ اللہ کا اختیار ہے، بندے کا اختیار نہیں، اس کو سمجھ لیجئے، اور یہ انبیاء سے مخصوص ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کرامتوں کا وجود بھی ہے۔ اہل سنت والجماعت کرامتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام تو وہ نبی نہیں تھی، لیکن حضرت زکریا دیکھتے تھے جب جب وہ ان کے کمرے میں محراب میں داخل ہوتے تھے وہاں تازہ پھل پاتے۔ اسی طرح دو صحابہ تھے انصاری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میٹنگ تھی، اور وہاں سے وہ رات کے بہت گزر جانے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، تو ایک صحابی کے ڈنڈے میں روشنی پیدا ہو گئی، اور اس روشنی کے سائے میں وہ لوگ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ دونوں الگ ہو گئے۔ یہ ایک صاحب اس طرف اور ایک صاحب اس طرف، راستہ الگ ہو گیا، تو دونوں کے ڈنڈوں میں روشنی پیدا ہو گئی اور وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے، اپنے گھر تک پہنچ گئے۔ تو اس طرح کی کرامات بھی ہوتی ہیں، لیکن کرامت بھی سن لیجئے یہ من جانب اللہ ہوتی ہے، یہ اختیار نہیں ہوتا، یہ کوئی ہنر نہیں ہوتا، یہ کوئی فن نہیں ہوتا، کوئی اسکل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی جو ہے کسی کے ہاتھ سے، کسی کی زبان سے، یا کسی کی کوئی چیز میں کوئی ایسی چیز پیدا کر دے جو قانون کاز اینڈ ایفیکٹ سے ماورا ہو۔ لیکن اب کیا ہوا، یہاں پر منتروں کی جگہ ایک نیا منتر۔ اب دیکھیے یہ جو فاتحہ ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے، قبرستان کی دعا الگ ہے، اور نماز جنازہ کی دعائیں الگ ہیں، معروف ہیں، دفن کرنے کے بعد کی دعائیں اور ہیں، مغفرت کی دعائیں اور ہیں۔ اس کے بجائے انہوں نے ایک نئی شریعت تصنیف کی، پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، پھر 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، اس کے بعد یہ پڑھیے، 7 مرتبہ یہ پڑھیے، 8 مرتبہ یہ پڑھیے۔ اور یہ زیارات ہیں، ان کی زیارت ہے، ان کی زیارت ہے، یہ ان کی نیاز ہے، ان کی نیاز ہے، ان کی نظر ہے۔ تو عرس، فلاں کا عرس ہوگا، سندل ہوگا، اور چڑھاوے ہوں گے، چادریں چڑھائی جائیں گی، اور طواف کیا جائے گا قبروں کا، قبروں پر سجدے کیے جائیں گے، اور قبر پر روشنی کی جائے گی، چراغ جلائے جائیں گے، اور تعزیے اور علم، یہ جیسے محرم میں بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں۔ اسی قسم کے دوسرے مذہبی اعمال کی ایک نئی شریعت تصنیف کی گئی۔ دوسری طرف بغیر کسی ثبوت علمی کے ان بزرگوں کی ولادت، وفات، ظہور و غیاب، کرامات و خوارق اور اختیارات و تصرفات، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے تقرب کی کیفیات کے متعلق ایک پوری میتھولوجی تیار ہو گئی۔ تو کرامات اگر ہیں بھی، لیکن بہت ساری 99% کرامات کا جھوٹا چرچا کیا گیا، اور کسی کو بڑا بنانے کے لیے فرضی داستانیں گھڑ لی گئیں۔ کرامات تو ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہیں، اور معجزات ہوئے ہیں اور ثابت ہیں، قرآن سے، حدیث سے یہ ثابت ہیں، جو بت پرست مشرکین کی میتھولوجی سے ہر طرح لگا کھا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ تیسری طرف توسل اور استمداد روحانی اور اکتساب فیض وغیرہ ناموں کے خوشنما پردوں میں وہ سب معاملات جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہوتے تھے، ان بزرگوں سے متعلق ہوتے گئے، اور عملاً وہی حالت قائم ہو گئی جو اللہ کے ماننے والے ان مشرکین کے ہاں ہے، جن کے نزدیک بادشاہ عالم انسانوں کی رسائی سے بہت دور ہے، اور انسانوں کی زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام امور نیچے کے اہلکاروں ہی سے وابستہ ہیں۔ فرق صرف یہ ہے، ان کے ہاں اہلکار علانیہ الہ، دیوتا، اوتار یا ابن اللہ کہلاتے تھے، اور یہ انہیں غوث، قطب، ابدال، اولیاء، اہل اللہ وغیرہ الفاظ کے پردوں میں چھپاتے ہیں۔ اب کیا ہوا دیکھیے، عیسائی کیا کہنے لگے؟ ابن اللہ ہے، وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ غلو کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، عزیر ابن اللہ کہہ دیا ان کو، یا یہ کہہ دیا کہ یہ اوتار ہیں، یہ اللہ کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں، اور یہ رام ہے، یہ کرشن ہے، یہ بدھا ہے، یہ سب وشنو کے اوتار ہیں، اور یہ الہات ہیں ان کے۔ اس کے بجائے کیا ہوا؟ اب یہ غوث ہے، غوث اعظم ہے، قطب ہے، ابدال ہیں،
اور اہل اللہ ہیں، یہ الفاظ تصنیف کیے گئے۔ اور یہ دوسری قسم کی جاہلیت تاریخ کے دوران میں پہلی قسم کی جاہلیت یعنی جاہلیت خالصہ کے ساتھ تعاون کرتی رہی ہے۔ اب یہ بڑا اہم نقطہ ہے، نوٹ کر لیجئے۔ یعنی جو ملحد ہیں، بے دین ہیں، ایتھیسٹ ہیں، مٹیریلسٹ ہیں، مادہ پرست ہیں، جاہلیت خالصہ ہیں، جو کسی دین کو، خدا کو تسلیم نہیں کرتے اور اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، اپنے قوانین خود بناتے ہیں، یہ جاہلیت خالصہ میں اور یہ جو مشرکانہ جاہلیت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوتا رہا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔